السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایکسرسائز 3.4 حل کرنا شروع کریں گے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ یا از اکول ٹو کوس اسکوائر ایکس کا ڈیریویٹو نکالیں۔ یہاں اسکوائر ایکس کا مطلب ہے کہ ہم ایکس کا اسکوائر روٹ کا لیتے ہیں، یعنی ایکس کا جذر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اصول کے مطابق یعنی لمٹ کے ذریعے یہ ڈیریویٹو حاصل کریں۔ قدم ایک، فنکشن کو لکھنا۔ سب سے پہلے ہم اپنا فنکشن واضح طور پر لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا از اکول ٹو کوس اسکوائر ایکس ہے۔ یہاں اسکوائر ایکس کا مطلب ہے کہ ہم ایکس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں اور پھر اس کا کوسائن لیتے ہیں، یعنی پہلے ہم ایکس کا جزا نکالتے ہیں اور پھر اس کا کوسائن لیتے ہیں۔ قدم دو، ایکس میں چھوٹا اضافہ کرنا۔ اب ہم ایکس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایکس کی جگہ ایکس میں ضلع ایکس لے لیتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا انکریمنٹ جسے ہم ڈلہ ایکس کہتے ہیں۔ اس سے ہماری اسکوائر ایکس بھی تبدیل ہو جائے گی، یعنی اسکوائر ایکس پہ ضلع ایکس ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نئی حالت میں یا پلس ضلع وائی کیا ہوگی۔ قدم تین، ڈلہ وائی نکالنا۔ اب ہم ڈلہ وائی نکالتے ہیں، یعنی ہم نئی یا پلس ضلع ایکس سے پرانی یا کو منفی کرتے ہیں۔ ڈلہ وائی از اکول ٹو کوس اسکوائر ایکس پلس ضلع ایکس مائنس کوس اسکوائر ایکس۔ اب ہم کوسائن کا فرق نکالنے کے لیے خاص فارمولا استعمال کریں گے۔ یہ فارمولا کہتا ہے کہ جب دو کوس کا فرق ہو تو ہم اسے سائنس کے ضرب سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی کوس الفا مائنس کوس بیٹا از اکول ٹو مائنس 2 سائن دلہ فراغ بیٹا از اکول ٹو 2۔ یہاں ہم الفا اور بیٹا کو ڈیفائن کریں گے۔ الفا از اکول ٹو اسکوائر ایکس پلس ضلع ایکس اور بیٹا از اکول ٹو اسکوائر ایکس۔ اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم فرق کو سائنس کی مدد سے لکھتے ہیں تاکہ بعد میں ہم اسے سمپلیفائی کر سکیں۔ دونوں طرف ڈلٹا ایکس سے تقسیم کرنا۔ اب ہم دونوں طرف کو ڈلٹا ایکس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ جب ہم ڈلٹا ایکس کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈلٹا ایکس ایک خاص فرق کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں کہ ڈلٹا ایکس دراصل دو اسکوائر روٹس کا فرق اور جمع کا حاصل ضرب ہے، یعنی ڈلٹا ایکس اکول ٹو اسکوائر ایکس پہ ڈلٹا ایکس سے اسکوائر روٹ کریں گے۔ اب جب ہم یہ ایکسپریشن ڈال دیں گے تو ہمارے پاس ریشیو آسان ہو جائے گا، کیونکہ ڈلٹا ایکس کی جگہ ہم نے یہ تفصیلی ضرب لکھ دی جو ہمیں فرق کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم یہ کریں گے کہ جب ہم لمٹ لیں گے تو جو ہمارے پاس سائن کے ساتھ 2 لگا ہوا تھا، یعنی وہ کانسٹنٹ 2 تھا، اسے ہم ڈینومینیٹر کے نیچے لے جائیں گے، یعنی جو ڈفرنس ہے اسکوائر ایکس پلس ڈلٹا ایکس مائنس اسکوائر ایکس، اس کے نیچے ہم اسے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ اس طرح جب ہم لمٹ لیں گے تو جیسے ہی ڈلٹا ایکس صفر ہوگا سارا ریشیو سادہ ہو جائے گا اور ہم آسانی سے ڈیریویٹو حاصل کر لیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو یہ سارا ریشیو ہے، یعنی سائن کے ایکسپریشن کا فرق، اسے ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر میں الگ الگ لکھیں گے۔ دونوں طرف جب ہم لمٹ لیں گے، یعنی جیسے جیسے یہ فرق اسکوائر روٹ کا فرق صفر ہو رہا ہے، ہم ایک مشہور فارمولا لگائیں گے جو کہ کہتا ہے کہ جب ایکس صفر کی طرف جا رہا ہو تو سائن ایکس اور ایکس کا لمٹ 1 ہوتا ہے۔ اسی فارمولے کو ہم یہاں اپلائی کریں گے۔ جیسے ہی ہم لمٹ لیں گے اور ڈیلٹا ایکس کو صفر کرتے جائیں گے تو جہاں بھی ڈیلٹا ایکس آ رہا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیلٹا ایکس صفر ہو جاتا ہے تو جو ڈفرنس اسکوائر روٹ کا فرق تھا وہ بھی صفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا سارا ریشیو سادہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں تو اصل میں اسکوائر ایکس پلس اسکوائر ایکس یعنی دونوں اسکوائر روٹس کو جمع کر کے ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر میں اسی طرح رکھتے ہیں۔ جب ہم ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی 2 اسکوائر روٹ ایکس بن جاتا ہے۔ پھر جب ہم دونوں سائڈ کو دیکھتے ہیں تو ڈینومینیٹر اور نیومریٹر میں کینسل ہو جاتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس یہی سادہ ریشیو بچ جاتا ہے۔ جب ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو جہاں بھی اسکوائر روٹ ایکس تھا ہم نے اسے جمع کیا، یعنی 2 اسکوائر روٹ ایکس مل گیا۔ پھر جب ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ دونوں کینسل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس جواب آتا ہے مائنس سائن اسکوائر روٹ ایکس اکورڈنگلی، یعنی ہمارا ڈیریویٹو اسی سادہ فارم میں نکلتا ہے جیسے کہ ہم نے آخر میں لکھا تھا۔